حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر انسان کو اچانک نگاہ مل جائے تو وہ خوف سے پاگل ہو جائے، یہ دیکھ کر کہ یہ زمین انسانی ڈھانچوں سے کس طرح بڑھی پڑی ہے۔ یہ ویرانے بھی کبھی آباد تھے، یہ آبادیاں بھی کبھی ویران بن جائیں گی۔ جس آدمی کے آنے سے خوشی نہیں، اس کے جانے کا غم کرنا فضول ہے۔ جو انسان اللہ کی طرف جتنا عروج حاصل کرتا ہے، اتنی ہی مسلمانوں کی خدمت کے لیے پھیلتا ہے۔ اگر محنت میں لطف نہیں تو نتیجے کا انتظار فضول ہے، کیونکہ نتیجہ بھی خراب آئے گا۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کے کچھ واقعات کا ذکر تک نہیں کر سکتے۔ آنے والے مورخ جو ہمارے جانے کے بعد آئیں گے، ان کا ذکر ضرور کرے گا۔ اس تذکرے میں ہمارا ذکر بھی ہوگا۔ عورت پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ جذبات کے جواب میں جذبات کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی اور نہ کچھ ہونا چاہتی ہے، اور یہ پیش خیمہ ہے اس کے انسان زوال کا اور مرد کی فریب خورگی کا۔ جھوٹا اور بدنصیب ہے وہ مرید جو کسی انسان کو استاد ماننے کے بعد اس کے خلاف کوئی لفظ منہ سے نکالتا ہے۔ اپنے استاد کے خلاف بولنے والا انسان علم سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ علم اتنا حاصل کریں کہ اپنی زندگی میں کام آئے۔ علم وہی ہے جو عمل میں آ سکے، ورنہ ایک اضافی بوجھ ہے۔ انسانی نفس کی گمراہی جنگل کی آگ کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ گناہ چہرے سے بول اٹھتا ہے اور خواہش آنکھوں میں جھلک اٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتیں انتخاب کے لیے نہیں، حجاب کے لیے پیدا کی ہیں۔ بیت اللہ میں عقیدہ حاضر ہوتا ہے اور جبینیں جھکتی ہیں۔ نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ جانو، اگرچہ مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے ملنا ہو۔ دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر ختم ہوتا ہے۔ وہ دسترخوان بہت برکت والا ہے جس پر کوئی یتیم بیٹھ کر کھانا کھائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، اسی لیے مایوسی سے ہمیشہ بچتے رہو۔ اے عقل مند عزیز، ذرا قبرستان میں اہل قبور کی طرف نگاہ کر ان کے احوال سے واقف ہو۔ تجھے بھی چند روز بعد یہیں آنا ہوگا، اسی لیے تو معرفت الہی حاصل کر لے۔ وقت ایک کاٹنے والی تلوار کی طرح ہے، اس چند روزہ زندگی کو غنیمت جان۔ اگر تو اس سے مستفید ہوگا تو بہتر ہوگا، کیونکہ تو نفسانی ہے، اور جو نفسانی ہے آخر اسے فنا ہونا ہے۔ اے درویش، درویش کا راز خاموشی ہے۔ جو حق کے سوا کہتا ہے وہ عمدہ بات نہیں کرتا، اور جو حق ہے وہ عبادت میں نہیں سما سکتا۔ چاند میں چاند نہیں ہوتا، چاند پر چاندنی نہیں ہوتی۔ جس بکری کو خواب میں شیر کا دیدار ہو جائے، اس کی صحت کے بارے میں بھلا کیا پوچھنا۔ یادداشت میں محفوظ رہنے والا علم عارضی ہے، یادداشت خود دیر پا نہیں۔ سب سے اچھا علم وہ ہے جو دل میں اتر کر عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ سچے کی عزت نہ کرنے والا انسان جھوٹا ہوتا ہے، اور جھوٹے کی عزت نہ کرنے والا ضروری نہیں کہ سچا ہو۔ بلند آواز سے رونا بے صبری اور کہکا مار کر ہنسنا بے وقوفی کی دلیل ہے۔ ہمیشہ لوگوں کی نیکیوں کو ظاہر کرو اور برائیوں سے ہمیشہ چشم پوشی کرو، فلاح پا جاؤ گے۔ صحبت اچھی ہو یا بری، اپنی ایک زبردست اثر رکھتی ہے جو کبھی نہ کبھی ظاہر ہو کے رہتی ہے۔ دوسرے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے اپنے مشاہدات بیان کرنے والا انسان جھوٹا ہے۔ آپ کی اپنی ذات کائنات میں آپ نے جتنا اللہ کا حصہ رکھا ہے، اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ جس عورت کا وزن بڑھ جائے، دار چینی کا دانہ نہار منہ کھائے، وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ نفس کی شناخت توفیق الہی سے حاصل ہوتی ہے، اور رب کی شناخت نور معرفت
راستے کی صفائی اور روشنی ہے۔ اہل کرم وہ ہے جو غیر کی حاجت کو اپنی حاجت پر مقدم رکھے۔ دولت مندی کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو کہ اس سے بہت دیر سے ہوش آتا ہے۔ اپنی برائیوں سے آنکھیں بند کرنے والا دوسروں کی برائیاں تلاش کرتا ہے۔ جو شخص فقر میں قدم رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے آپ کو علم ظاہری و باطنی میں آزما لے، کیونکہ اگر جاہل آدمی فقر شروع کرے گا تو آخر کار وہ مجنون و پریشان ہو کر رجت کھا کر دیوانہ اور کافر بن جائے گا اور اس کا دل سلب کر لیا جائے گا۔ صاحب دانش و عقل کل وہ شخص ہے جو پہلے نفس کی مصیبتوں کو پہچانے، اور ان کا پہچاننا نفس کے خلاف ہے، اور نفس کے خلاف چلنا محض اللہ تعالیٰ کے لیے پرہیزگاری کرنا ہے۔ جھوٹے آدمی عموماً جھوٹے نہیں ہوتے، انہیں جھوٹا بنا دیا جاتا ہے، اور علم کی کمی کے باعث خود کو جھوٹا سمجھتے ہیں اور اس احساس کمتری میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ عورت پہلی ہی ملاقات میں زندگی کے نصف پردے اٹھا دیتی ہے۔ وہ نہ ظرف دیکھتی ہے نہ اہلیت، اور اس جذباتی اجلت میں وہ ایسی خوشبو پر ہاتھ ڈالتی ہے جن کی ملکیت غموں کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ غصہ منہ کھول دیتا ہے اور آنکھیں کھول دیتا ہے۔ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔ تیرا علم تیرے عقائد کی اور تیرا ظاہر ایک باطن کی نشانی ہے۔ انسانی طبیعت کی یہ عالمگیر کمزوری ہے کہ جب تک وہ ایک نعمت سے محروم نہیں ہو جاتا اس کی قدر و قیمت کا ٹھیک ٹھیک اندازہ نہیں کر سکتا۔ دولت کی چکا چوند بصیرت کو تاریک کر کے اسرار کائنات کی طرف نہیں آنے دیتی۔ کبھی کبھی حالات کے سائے غموں کی دھوپ کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں اور سینے میں اونگتا ہوا درد کو اور ہرا کر دیتے ہیں۔ روح کی پاکیزگی جسم کو بھی متقی کر دیتی ہے اور زبان و بدن کی لذت پسندی روح کو تباہ کر دیتی ہے، ذلت کے گھر میں پناہ دیتی ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو زندگی میں ایک بار بوڑھی عورت کے ساتھ بیٹھ کر اس کی زندگی کے خاص تجربے سیکھو، اور جوان عورت سے دور رہو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ نفس دشمن ہے، اس کی طلب پوری کبھی مت کر، تیرے لیے اس کی موت اس کی زندگی سے 1000 گنا بہتر ہے۔ مردہ دل مردار دنیا کے طالبوں کو کیا پتا کہ اللہ کا دیدار کرنے والوں کو اپنی بھی خبر نہیں ہوتی۔ حقیقت آئینے کے عکس کی طرح ہے، آپ قریب ہو جاؤ وہ قریب ہوتا ہے، آپ دور ہو جاؤ وہ دور ہو جاتا ہے، آپ سامنے سے ہٹ جاؤ وہ بھی ہٹ جائے گا۔ کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو تو لا علمی کا اظہار کر دینا عقل مندی کی نشانی ہے۔ اے ہمدم اس حبس دم کو چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، توحید میں غرق ہو کر عارف خدا ہو جا۔ آدمی دوسروں کی تعریف کرتا ہے اور اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ کوئی ذی شعور انسان اپنی زندگی چھوڑنے کے لیے راضی نہیں۔ ہم پرانے لوگوں کو یاد کرتے ہیں اور نئے لوگوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم ماضی سے معیار لیتے ہیں اور حال کی زندگی کو اس معیار پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مومن جس قدر بوڑھا ہوتا ہے اس کا ایمان طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا بہترین عبادت ہے۔ عقل مند وہی ہے جو عداوت سے بچے، اس کی پرہیز قوت اور شوکت دشمن سے زیادہ ہو۔ جو شخص خواہشات نفسانی کو پاؤں تلے نہ روندے اور نفس کے گھوڑے پر سوار نہ ہو، اس کے لیے ان باطنی مراتب پر پہنچنا محال ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے یہ 2 نام لکھ کر اپنے پرس میں رکھ لیں، کبھی پرس سے پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ یا باسطو یا رزاقو، اور یقین جانو چند دنوں میں ارب پتی ہو جاؤ گے۔
ذہانت و فطانت طبقہ عمرا میں نہیں بلکہ جھونپڑیوں میں بود و باش رکھنے والوں کا حصہ اور خاصہ ہوتی ہیں۔ نیک عورت مرد کے لیے سب سے آخری مترکبہ ہے۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ شادی کا مطلب ایک دوسرے کے بدن پر حکومت کرنا نہیں بلکہ اس کا مطلب ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ فی اللہ فقیر وہ شخص ہے جو قرآن مجید کی برکت میں نفس پر حکمران ہو۔ ادنا سے ادنا انسان میں ایک چوہا جو جنگل میں فرش پر لیٹا ہوا ہے اور ایک بے رحم کمہار جو لنگڑے گدھے کو ہانک کر لے جا رہا ہے تمہیں کئی ایک ایسی باتیں بتا سکتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے۔ ترجیح نفس اور ایثار، ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی مبالغہ کیا جائے تو اس سے مقصد علم حاصل کرنا نہیں بلکہ عمل کی قوت بیدار کرنا ہے۔